صحابہ کرام رضوانُল্لہ علیہم اجمعین کی غلطیوں کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے بلکہ اچھالتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالنا ان کا بڑا مرغوب مشغلہ ہے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بغلیں بجاتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کی غلطیاں جو بشری تقاضے سے ان سے ہو گئیں ان کو اچھال کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ ان کا منہج ہے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کے حوالے سے ایک جو بہت اچھا امیج ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، ان کا نظریہ بہت اچھا ہے، اس کو داغدار کیا جا سکے، اس نظریے کو خراب کیا جا سکے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کی جو عقیدت ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ جس طرح اسحاق جھالوی صاحب تھے، اب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، وہ اکثر کہا کرتے تھے اور اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موجودہ دور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ بھی انہی کے منہج کو آگے چلا رہے ہیں، اور جھالوی صاحب نے یہ منہج اس سے پہلے مودودی صاحب سے لیا تھا۔ ان سب کی جو ڈاکٹرائن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بھی غلطیاں بیان کی ہیں قرآن کریم میں، تو اگر غلطی کا بیان توہین یا گستاخی ہے تو پھر معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ان کی جو کوتاہیاں یا بشری لغزشیں ہیں وہ بھی احادیث میں نقل ہو کر ہمارے پاس آئی ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نیم رافضی ہیں یا صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو پہلے سے احادیث میں بیان ہوتی آئی ہیں یہ باتیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء کی غلطیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، تو غلطیوں کا بیان تو جناب یہ توہین اور گستاخی نہیں ہے۔ غلطیوں کا بیان تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان عبرت پکڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے 7 دفعہ غلطی بیان کی، کیا ان کی توہین کی؟ نہیں، بلکہ اس لیے سورہ اعراف میں آیا، اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے ماں باپ کو، تمہیں ورگلانا دے، اس لیے ہم قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طرح کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جس طرح خارجیوں نے کچھ باتیں کی تھیں، بڑی خوشنما باتیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا یہ جو الفاظ ان کے ہیں یہ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے یعنی بھلے محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو مراد ہے، جو ان کلمات سے وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ باطل ہے۔ یہ بات بڑی خوشنما ایک مسلمان کو محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں انبیاء کے حوالے سے بھی کچھ تنبیہات ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام سے وہ ایک شجر جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، اس کا میوہ کھانا یا اس کا پھل کھانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر تنبیہ فرمانا، جنت سے نکال دینا، اس غلطی کو بیان کرنا، پھر آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا، پھر نوح علیہ السلام کا اپنے مشرک اور کافر بیٹے کے بارے میں اللہ سے سفارش کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر سخت تنبیہ فرمانا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ ان کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے چلے جانا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں روکنا اور پھر نجات دینا، ان کا معافی طلب کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ انبیاء کی غلطیاں تو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی ہیں، غلطیاں تو بیان ہونی چاہیے تاکہ ان سے عبرت پکڑی جا سکے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان کی منافقت کیا ہے؟ یعنی ان کی دوغلی پالیسی اور منافقانہ پالیسی کیا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ ایک نقطہ ہے، انشاءاللہ میں آگے مثالیں بھی ذکر کروں گا اور بات بالکل کھل جائے گی۔ ایک نقطہ، صرف ایک نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر غلطی کو احترام کے ساتھ بیان کیا جائے، عقیدت کے ساتھ بیان کیا جائے، غلطی بیان کرتے ہوئے آپ کے احترام اور عقیدت میں ذرا برابر بھی فرق نہ آئے،
آپ کا دل محبت سے سرشار ہو غلطی بیان کرتے ہوئے بھی، پھر تو آپ کی بات یہاں تک ٹھیک ہوگی نا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انبیاء کی غلطی کا بیان ہوتا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، دیگر انبیاء، ان کی غلطی کا بیان ہوتا ہے تو دل سے محبت ختم نہیں ہوتی، دل میں محبت ہوتی ہے، عقیدت اور احترام بجا لایا جا رہا ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کی جو غلطی ہوتی ہے اس کو بیان کر کے ان پر طعن و تشنیع نہیں کی جاتی، ان کے کردار پر حرف نہیں اٹھایا جاتا، ایسے نہیں کہا جاتا والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کبھی کسی نیم رافضی سے آپ نے سنا ہے؟ جالوی صاحب نے کبھی ایسے کہا تھا، یا محمد علی مرزا انجینئر صاحب نے کبھی کہا ہے آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، ساری اولاد جنت سے محروم ہو گئی، دنیا میں آ گئے، اب سارے انسانوں کو اس دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ، کتنی بڑی بربادی ہو گئی، کتنی بڑی خرابی ہو گئی، آدم علیہ السلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی کبھی ایسے منفی جو کمنٹس ہیں کبھی آپ نے سنے ہیں ان لوگوں سے؟ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کا بیان ہوتا ہے تو پھر یہ جو پھبتیاں کستے ہیں، یہ جو پھر طعن و تشنیع کے تیر چلاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ صحابیت ہے، اور یہ جناب عدل و انصاف ہے، اور یہ ایسا ہے، اور یہ ایسا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، دیگر جو صحابہ کرام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ ذرا کبھی آپ سنیے گا غور سے، کتنے نفرت آمیز ہوتے ہیں، ان کا لہجہ کتنا اس میں زہر جو گھلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب انبیاء کی غلطیاں اللہ نے بیان کی ہیں۔ کیا انبیاء کی غلطیوں کو آپ اس طرح بیان کرتے ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلطیاں کی اس کی وجہ سے امت جو آج تک نقصان بھگت رہی ہے، اس کا وبال ان کے کندھوں پر رہے گا۔ کیا آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں انبیاء کی غلطیاں بیان کر کے؟